الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور سے آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آج کا جو ٹاپک ہے کافی اہم ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے، اور سرپرست اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے مرد کو بھی جاننا ہے کہ عورتوں کے کیا مسائل ہیں، تاکہ اپنے گھر میں بیوی کو، بہنوں کو، عورتوں کو بتا سکیں۔ اور عورتوں کے لیے یہ موضوع تو اہم ہے ہی۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے حج سے متعلق عورتوں کے مسائل۔ حج سے جو ریلیٹڈ عورتوں کے مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا علم لوگوں کو نہیں ہے، اور حج ایک عظیم فریضہ ہے اور اس کو جیسے تیسے لوگ انجام دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس معاملے میں جو سنت کا طریقہ ہے اس کو جانا جائے، اس کو سیکھا جائے اور اس کے مطابق حج کیا جائے۔ عورتوں کو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے، مردوں کو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی بتا دیا، خذوا انی مناسککم، تم مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے اور تعلیم دے کر جو ہمیں بتلایا ہے، ہم اس طریقوں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ سنت کے مطابق ہم حج کر سکیں۔ چونکہ ہمارا مسئلہ ہے حج سے متعلق عورتوں کے مسائل، اس لیے ہم عورتوں سے ریلیٹڈ مسائل کو بیان کریں گے، اور اگلا جو آخری لیکچر ہوگا تو اس میں ہم حج کا طریقہ آپ سے ڈیٹیل ہم بتائیں گے، مکمل تفصیل کے ساتھ۔ آج خواتین کے مسائل ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو صحیح اور ایکچوئل مسئلہ عورتوں کے تعلق سے معلوم ہو جائے اور خواتین تک بھی میری یہ بات پہنچ جائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ میں نے رکھا ہے، اس بات کو ہمیں جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا مقام بہت بلند کیا ہے، بہت عزت دی ہے، بہت شرف سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت پر جہاد فرض نہیں کیا ہے۔ جہاد کے بدلے عورتوں کو نعم البدل عطا فرمایا ہے۔ یہ جو حج ہے یہ جہاد کا نعم البدل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کی فضیلت دیکھتی ہیں تو وہ بھی شوق رکھتی ہیں کہ ہم بھی جہاد کریں، عورتوں کو بھی جہاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد؟ قال لا، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن افضل الجہاد حج مبرور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، جہاد جو ہے افضل عمل ہے، تو کیا ہم عورتیں جہاد نہیں کر سکتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں، عورتیں جہاد نہیں کریں گی، لیکن عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج مبرور ہے۔ حج مبرور، نیکی والا، بر والا، سنت کے مطابق جو حج ہو وہ حج مبرور عورتوں کے حق میں جہاد کا بدل ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں ایک جگہ، دوسری جگہ اس طرح کی بھی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرنے والی ہیں، استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد فقال جہاد کن الحج۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تم لوگوں کا جہاد حج ہے، تمہارا جو جہاد ہے حج ہے۔ تو دیکھیں، عورتوں کو بھی خواہش ہے ہم بھی زیادہ اجر حاصل کریں، ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے کے طور پر جہاد جیسا عمل عورتوں کو بھی عطا فرمایا۔ یعنی حج تو مردوں کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی حج کا فریضہ باقی رکھا، تاکہ جہاد کی جو فضیلت عورتیں نہیں حاصل کر پا رہی ہیں وہ بھی حج کا فریضہ انجام دے کر جہاد جیسی فضیلت وہ حاصل کر سکیں۔ حج کو جہاد سے تشبیہ دینے اور اس طرح کا جو عمل بتایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حج میں بھی سفر کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا حج کا سفر، تو حج میں بھی سفر کرنا ہے، اس میں بھی تھکان ہے، اس میں بھی محنت ہے، اس میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، جیسے جہاد میں مال لگایا جاتا ہے۔ تو سیم وہ چیزیں حج کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں جہاد کے بدل کو حج قرار دیا ہے۔ بلکہ بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، نعم الجہاد الحج، یعنی بہترین قسم کا جہاد جو ہے حج ہے۔ تو الحمدللہ اسلام نے عورتوں کو محروم نہیں کیا ہے،
اس لیے عورتوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر خواتین جو ہے عہد رسول میں غزوات میں جایا کرتی تھی، غزوات میں جاتی تھی، مقصد ہوتا تھا، وہ مقصد جہاد نہیں ہوتا تھا، مقصد ہوتا تھا جو مریض ہیں، جو مجاہد بیمار ہیں، ان لوگوں کی خدمت کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، مجاہدوں کا کھانا بنانا۔ تو اس تعلق سے جو ہے ایک خاتون ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 7 غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک ہوئی ہیں۔ تو ایسا نہیں جہاد میں عورتیں نہیں گئی ہیں، مدد کے طور پر گئی ہیں، لیکن جہاد ان کے اوپر فرض نہیں ہے مردوں کی طرح، جہاد کرنا ان پر فرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ان سے ساقط کر دیا ہے، جہاد کا بدل عطا فرمایا، حج مبرور۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ عورتوں کے تعلق سے ایک دوسرا نقطہ حج کے متعلق یہ سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما النساء شقائق الرجال، بے شک عورتیں مردوں کے مانند ہیں، عورتیں دینی معاملات میں مردوں کے مانند ہیں۔ اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ عورتیں دین کے مسائل میں ویسے ہی عمل کریں گی جیسے مردوں کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کے لیے دین کا معاملہ الگ ہے، مردوں کا معاملہ الگ ہے، عورتوں کا حج الگ ہے، مردوں کا حج الگ ہے، عورتوں کا عمرہ الگ ہے، مردوں کا عمرہ الگ ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک فتنہ برپا ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے، مردوں کی نماز الگ ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دین کا سارا معاملہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے برابر ہے۔ عورتوں کے لیے بھی حج وہی ہے جو مردوں کے لیے۔ جو بعض مخصوص مسائل ہیں عورتوں کے تعلق سے وہ الگ ہیں ان کے لیے، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورتوں کا حج الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ جیسے نماز میں بھی عورتوں کے بعض مسائل مختلف ہیں، لیکن اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے، مردوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ اس لیے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ عورتوں کے حج کا طریقہ بھی وہی ہے جو مردوں کے حج کا طریقہ ہے۔ بعض مسائل جو عورتوں کی طبیعت اور صنف نازک کے موافق جو چیز تھی، اسلام نے ان کے لیے الگ سے متعین کی ہے۔ عورت کے لیے شایان شان جو چیز مناسب اور موافق تھی، بعض مسائل اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے الگ سے بیان فرمائے، ورنہ دین سارا کا سارا مردوں کے لیے بھی وہی ہے، سارا کا سارا دین عورتوں کے لیے بھی وہی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ آپ نے ذہن میں رکھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حج ایک فریضہ ہے اور یہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے، چونکہ میں ابھی عورتوں کو مخاطب کر رہا ہوں اور عورتوں سے ریلیٹڈ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے یہ بات ذہن میں رہے۔ جیسے حج فرض ہے مردوں پر، اسی طریقے سے حج فریضہ ہے عورتوں کے حق میں بھی۔ اللہ کا فرمان جیسے ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ تو یہ طاقت اگر عورت میں ہے تو عورت کے اوپر بھی حج فرض ہے۔ اب الحمدللہ ایک سوال جو ہمارے بھائی نے کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے پاس مال تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہمارے یہاں تو جیسے لگتا ہے عورتوں پر کسی پر حج ہی فرض نہیں ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو جائیداد سے، وراثت سے، مال دولت سے محروم کر رکھا ہے، اس لیے ہمارے سماج کی عورتوں ایسا معلوم ہوتی ہیں۔ اگر جائیداد میں لڑکیوں کا حصہ دیا جائے اور جو مہر دیتے ہیں وہ دیا جائے، شوہر بیوی کو گفٹ دیتا رہے، والدین دیتے رہے، تو اس مال سے عورت جو ہے، بہت ساری عورتیں ایسی نکلیں گی جن پر حج فرض ہو جائے گا۔ اگر صرف وراثتی کا معاملہ دیکھ لیا جائے، جیسے باپ نے کئی بلڈنگیں چھوڑا ہے، کئی پلاٹ چھوڑے ہیں، سارا کا سارا بیٹا ہڑپ لیتا ہے، بیٹی کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بیٹی غریب کی غریب رہ جاتی ہے۔ وہ تو ان کا حق تھا، تو حق ہم مارتے ہیں، اس لیے ہماری سماج کی عورتیں جو ہیں غریب نظر آتی ہیں۔ اگر عورتوں کو ان کا حق ملے تو ہمارے سماج کی عورتیں بھی مالدار نظر آئیں، ان میں سے بہت سی عورتوں پر حج فرض ہوگا اور وہ حج کر سکیں گی۔ تو اس لیے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ عورت کا جو حق ہے وہ حق عورتوں کو دینا چاہیے، وراثت سے حصہ ہو یا ہم نے شادی کے وقت میں ان کے لیے جو مہر متعین کیا ہے وہ اپنے وقت پہ مہر دے دیں۔ اگر ہم شادی کے وقت نہیں دے سکے ہیں تو شادی کے بعد جب میسر ہو رہا ہے آپ ان کا مہر دے دیں۔ لوگ دیتے ہی نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی بیوی ہے، دیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہیں دیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ حق ہے۔ اگر اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں تو بیوی کا حق آپ کے گلے میں رہے گا، آپ کے کندھے پر رہے گا۔ اور وراثت میں بھی اگر لڑکوں نے بہنوں کو محروم کیا ہے تو جن بھائیوں نے ایسی تقسیم کی ہے قیامت میں وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔
تو عورتوں کا جو حق ہے، اگر عورتوں کو اپنا حق ملے تو بہت ساری عورتیں ہمارے سماج میں مالدار نظر آئیں گی۔ تو بہرکیف یہ حج ایک فریضہ ہے، مردوں کے حق میں بھی ہے اور عورتوں کے حق میں بھی۔ جو عورت جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے مکۃ المکرمہ پہنچنے کی طاقت رکھتی ہیں، ان پر حج فرض ہے اور ان کو پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے۔ تو یہ فریضے کی بات تھی۔ اب حج کرنے سے متعلق ایک جو ہے اہم معاملہ جو ابھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور بطور تذکیر اور بطور اعادہ پھر سے اس بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حج کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں یہ جاننا ہے کہ حج کی قبولیت کا انحصار کس پر ہے۔ حج سے پہلے ہمیں جو ہے گناہوں سے پاک ہونا ہے، توبہ کرنا ہے، لوگوں کا حق جو ہے لوٹا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حج کی قبولیت کا انحصار 3 چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، پھر اس کے بعد اخلاص کے ساتھ حج کریں، اس کے بعد سنت کے مطابق حج کریں۔ یہ 3 چیز حاجیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عقیدہ آپ کا درست ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر عقیدے میں خرابی ہوگی، توحید میں خرابی ہوگی، خلل ہوگا، اللہ آپ کا حج قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ لاتے ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، بلکہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، زمین آسمان کے برابر، زمین آسمان کے برابر بھی بنی آدم گناہ لے کے آتا ہے، اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ اللہ ابن آدم سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا، زمین آسمان کے برابر۔ لیکن شرک لاتے ہیں اور زمین آسمان کے برابر نیکیاں لاتے ہیں، یہ شرک آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا، برباد کر دے گا، حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، پہلا عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، عقیدہ ہمارا صحیح ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اسلام کے مطابق ہو، قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے مطابق ہو، تبھی آپ کا حج مقبول ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حج کریں گے تو اچھی نیت سے، صالح نیت سے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر ایسا حج نہیں کرتے ہیں تو آپ کا حج مقبول نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو حج مقبول ہوگا، نیت اچھی نہیں ہوگی تو حج مقبول نہیں ہوگا۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ حج سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق حج کرتے ہیں آپ کا حج مقبول ہوگا، ورنہ مقبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو دین میں سے نہیں ہے، ہمارے معاملات میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود اور باطل ہے، وہ آپ کا قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ آپ حج کرتے ہیں سنت کے مخالف کرتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں سنت نہیں برتتے ہیں، حج کرتے ہیں سنت کے حساب سے نہیں کرتے ہیں، آپ کا حج محنت، مال اور ساری چیزیں رائگاں ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رہے، عقیدہ صحیح ہو، اخلاص کے ساتھ حج کریں، سنت کے مطابق حج کریں۔ تو سنت کے مطابق حج کرنے کے لیے آپ کو حج کا طریقہ جاننے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ حج کا طریقہ ہم آپ سے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو ایک یہ چیز ہم نے جان لیا کہ حج کی قبولیت کا انحصار کس پر ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام دین کے اعمال کے لیے، تمام عملوں کے لیے یہی پیمانہ ہے۔ آپ کا کوئی بھی عمل قبول ہوگا تو یہی تینوں چیزیں دیکھی جائیں گی، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ اخلاص سے کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ سنت کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں، تبھی آپ کا جو ہے عمل قبول یا ناقبول کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں اہم معاملے کی طرف جو ہے ہم روشنی ڈالتے ہیں، وہ معاملہ ہے عورت کا معاملہ اور محرم کا معاملہ۔ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے محرم کے ساتھ پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے۔ محرم کون لوگ ہوں گے؟ محرم کا معنی سمجھ لیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، یا عورتیں جن سے پردہ نہیں کرتی ہیں شرعی طور پر، ایسا نہیں جو ماحول کے طور پہ جو ہے کسی سے پردہ نہیں کرتی، وہ نہیں، شرعی طور پر جن سے پردہ کرنا اسلام میں جو ہے اسلام اجازت دیتا ہے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ محرم ہیں۔ ان میں باپ، پھر باپ کی پوری نسلیں، باپ، دادا، پردادا، پھر اس کے بعد بیٹا، پوتا، پڑپوتا، اس کی نسلیں، اس میں بھائی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہیں چچا ہیں، پھر ماموں ہیں، پھر عورت کے لیے جو ہے اس کا سسر ہے، اس کا داماد ہے، پھر جو ہے عورت کے لیے اس کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ سب محرم ہے۔ ایک محرم ساتھ میں ہو جائے اور وہ محرم بالغ ہو،
بچہ نہیں، بالغ. اور بالغ ہونے کے لیے بلوغت کی نشانی ظاہر ہو. ہمیں معلوم ہونا چاہیے بالغ کس کو کہتے ہیں. بلوغت کی نشانی ظاہر ہو جائے تو بالغ ہے. کوئی عمر اس کی متعین نہیں. آج سے پہلے اکثر علماء نے کہا ہے کہ بلوغت 15 سال میں حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے بلوغت ہو جاتی ہے. یعنی اگر نشانی ظاہر ہو جائے، نشانی جیسے لڑکا ہے تو مونچھ یا داڑھی یا بغل کا بال یا جو ہے احتلام ہونے لگے، زیر ناف آ جائے، تو یہ سب نشانی میں سے کوئی بھی ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو وہ لڑکا بالغ ہے، اور اگر عورت کا محرم ہے تو اس کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے. اس لیے کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے بغیر محرم کے حج کا سفر کرے. محرم کہاں چاہیے؟ جیسے آج کل بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حج میں گورنمنٹ نے محرم کی شرط ہٹا دی ہے، تو آج کل بہت ساری عورتیں بغیر محرم کے سفر کر رہی ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں، عورت کو جیسے عمرہ کر رہی ہیں مکے میں، اس میں محرم نہیں چاہیے کہ طواف میں کوئی محرم ہو، سعی میں کوئی محرم ہو، بال کٹانے میں کوئی محرم ہو، نماز پڑھنے میں کوئی محرم ہو. اس کی ضرورت نہیں. محرم کہاں چاہیے؟ یہ سمجھنا ہے، محرم سفر میں چاہیے. آپ انڈیا سے سعودی عرب آ رہے ہیں، یہاں محرم چاہیے. انڈیا سے سعودی عرب حج میں نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عرفات میں نہ ہو، مینا مزدلفہ میں نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہو تو ضرورت میں کام آ سکتا ہے. اصل محرم کی قید ہے سفر میں. آپ سفر کر رہے ہیں، سفر میں محرم چاہیے. جیسے کوئی آدمی یہاں رہتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کو مکہ چھوڑ آیا، وہ عمرہ کر رہی ہیں، اور وہ جدہ واپس آ گیا. جب وہ عمرہ کر لیتی ہیں پھر جا کے لے آتا واپس، میں کوئی حرج کی بات نہیں. محرم عمرہ کرنے کے لیے نہیں چاہیے، سفر میں چاہیے. آپ اپنے ملک سے آ رہے ہیں مکہ، اپنے مکہ سے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں، اس سفر میں عورت کو محرم چاہیے. اور کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے. حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، یا کسی بھی مقصد کے لیے، تعلیم کا سفر ہو، یا کسی بھی چیز کی خرید و فروخت یا کاروبار یا دنیاوی کسی چیز کے لیے ہو، کسی بھی عورت مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ محرم کے بغیر وہ سفر کرے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے، وہ ایک دن اور ایک رات بغیر محرم کے سفر کرے. کسی عورت کے لیے جائز نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث اس طرح سے آتی ہے، دیکھیں، ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، میں نے فلاں جہاد میں جانے کے لیے لشکر میں نے نام لکھا دیا، اور میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم جاؤ اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. یہ آپ کو حدیث بتاتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 1862 نمبر کی یہ حدیث، جا کے چیک کریں. تو اس میں نصیحت ہے شوہر کے لیے بھی، اس میں نصیحت ہے بیوی کے لیے بھی کہ بغیر محرم کے وہ سفر نہ کرے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو بغیر محرم کے سفر پہ نہ بھیجے. محرم کا انتظام کر کے بیوی کو کسی بھی سفر پہ، عمرے کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، یا کسی بھی طرح کا سفر ہو، اگر سفر ہے جو ایک دن اور ایک رات والا ہے، یا کم از کم 80 کلومیٹر والا جو سفر ہے، اس سفر میں اپنے عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو بغیر محرم کے نہیں بھیجنا چاہیے. یہ مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ ایک عورت پر حج فرض ہے، اور اس عورت کو محرم کے ساتھ سفر کرنا ہے، بغیر محرم کے حج پہ نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ آپ نے سمجھ کر لیا. اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، حج فرض ہو گیا ہے، اور اس نے بغیر محرم کے حج کر لیا، اس کا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس میں علماء تقریباً سب یہی کہتے ہیں کہ اس کا حج تو ہو جائے گا. اگر محرم کے بغیر اس نے حج کر لیا ہے، حج ہو جائے گا. لیکن محرم کے بغیر اس نے جو سفر کیا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہے، اس معاملے میں گناہگار ہے. اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. اور پھر اس معاملے کو بیان کرنے کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے بیان کر دیا تو عورتیں جو ہے بغیر محرم کے سفر کریں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. ایک مسئلہ آپ کو بتا دیا. اسی میں جو ہے ایک مسئلہ دوسرا بتاتا ہوں. آج کل عورتیں عورتوں کے گروپ کے ساتھ آ رہی ہیں. تو عورتوں کا کہنا ہے کہ ہم عورتوں کے گروپ اور جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، عمرے پہ آ رہے ہیں، حج پہ آ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے. زمانہ جو ہے اگر پرخطر ہے تو ہم جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، عورتوں کی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. محرم مردوں میں سے ہوگا، عورتوں میں سے کوئی محرم ہی نہیں. مردوں میں سے محرم ہوگا، اور عورت کو محرم کے ساتھ سفر کرنا ہے. اگر عورتوں کے ساتھ سفر کر رہی ہیں تو یہ محرم کے حکم میں نہیں ہے، یہ بھی سنت رسول کی مخالفت ہے. لہٰذا اس کو بھی سنت کے مطابق نہیں کہا جائے گا. اگر کوئی عورت گروپ کے ساتھ آتی ہے، عورتوں کے گروپ کے ساتھ آتی ہے، تو یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مخالف ہے. ایک مسئلہ یہ ہے.
ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے پاس مال ہے، حج فرض ہو گیا لیکن محرم ہے ہی نہیں، شوہر انتقال کر گیا ہے، ماں باپ نہیں ہے، یا محرم میں سے کوئی نہیں ہے، انتظام نہیں ہے محرم کا، کوئی محرم نہیں ہے، وہ عورت کیا کرے گی؟ تو اس پر حج فرض نہیں، علماء کہتے ہیں اس پر حج فرض نہیں ہے، جس کا محرم نہیں ہے، مال ہے، حج فرض ہو گیا لیکن محرم کا انتظام نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہم بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ عام طور سے اکثر کے پاس جو ہے محرم کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ریلیشن ایسے ہوتے ہیں کہ بات چیت نہیں ہوتی ہے، ہم کلامی نہیں ہوتی ہے، تعلقات اور محبت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس محرم کو لے کے سفر کر سکیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اکثر کے پاس محرم ہوتا ہے، محرم ایک ہی نہیں، باپ دادا ہی نہیں، بیٹا پوتا، کئی سارے لوگ ہیں، تو محرم تو ہوتا ہے لیکن تعلقات، محبت، رشتے آپس میں نہیں ہونے کی وجہ سے وہ عورت کسی کو کہہ نہیں پاتی ہے یا کوئی اس کا ساتھ نہیں دے پاتا ہے، تو اس رشتے کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا، رشتہ توڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، عمل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے محرم ہی نہیں، جو بھی تعلقات، جو رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کو ہمیں بحال کرنے اور ملا کر جوڑ کر رکھنے کی ضرورت ہو، تاکہ اس طرح کا شرعی مسئلہ ہمارے ساتھ پیش نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہوا ہے تو ہمیں رشتہ داری جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس میں ایک پہلو یہ ہے، محرم کا اگر پیسہ ہے، محرم کا انتظام نہیں، حج تو علماء کہتے ہیں ساقط حج نہیں ہے، لیکن اگر وہ عورت اپنے مال سے کسی دوسرے کے ذریعہ حج کروانا چاہتی ہے، کروا سکتی ہے، حج بدل کروانا چاہے تو کروا سکتی ہے، لیکن شرط حج بدل کے لیے کہ جس نے حج بدل کرنا ہے یا جو کرے گا حج بدل، وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو، تبھی جا کر وہ کسی اور کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ عورت اپنا مال دے، اپنا پیسہ دے، اور وہ آدمی چاہے سعودی عربی میں کیوں نہ ہو، وہ آدمی بھی حج بدل کسی عورت کی طرف سے کر سکتا ہے، یا اپنے ملک سے بھیج کر کسی کے ذریعہ حج بدل کروا سکتی ہے۔ اور حج بدل کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں، وہی سیم جو حج کا طریقہ، وہی طریقہ حج بدل کا ہے، صرف نیت کرتے وقت آپ نام لے لیں گے، جیسے آپ کسی عبد الرحمن کی طرف سے آپ جو ہے حج کرنا چاہ رہے ہیں، یا عورت کی طرف سے حج کر رہے ہیں، نام لے لیں گے، لبیک عمرہ ان فلاں، فلاں کی جگہ جو ہے نام لے لیں گے، یا لبیک حجن ان فلاں، ان کا نام لے لیں گے۔ نام نہیں بھی لیتے ہیں، اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک حج، آپ نے یہ کہہ دیا، دل میں نیت ہے کہ ہم فلاں کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ باقی عمرہ میں، طواف میں، سعی میں، کہیں پر بھی ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کہیں اور کوئی الفاظ اور کس طرح کی کوئی باتیں بولنے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک معاملہ اور بھی بتا دوں کہ عورت کی طرف سے مرد بھی حج بدل کر سکتا ہے، مرد کی طرف سے عورت بھی حج بدل کر سکتی ہے، اس میں جنس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی طرف سے حج کر سکتا ہے، شرط یہ کہ وہ اپنا پہلے حج کر چکا ہو۔ اس سلسلے کی ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت کہتی ہے اللہ کے رسول میرے والد بوڑھے ہیں، میرے والد بوڑھے ہو گئے، سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں، وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حج کر سکتی ہو۔ تو ایک خاتون، ایک عورت مرد کی طرف سے اپنے باپ کی طرف سے حج کر رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، خاتون کی طرف سے مرد حج کرے یا مرد کی طرف سے جو ہے خاتون حج کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب جو ہے معاملہ احرام کا معاملہ بتاتے ہیں۔ احرام جو کافی سینسٹیو معاملہ ہے اور بہت ہی اہم معاملہ ہے، ابھی جو محرم کا معاملہ بتایا ہوں اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ عورت کے حج سے متعلق احرام کا معاملہ ہے۔ اس میں بہت ساری عورتوں میں کنفیوژن ہے اور مرد میں بھی کنفیوژن ہے، صحیح معلومات بہت کم لوگوں کو ہے۔ پہلے جو ہے احرام سمجھ لیں، تب احرام کا مسئلہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ احرام کہتے ہیں کس کو؟ احرام کہتے ہیں حج یا عمرے کی نیت کرنا۔ آپ جب نیت کرتے ہیں عمرے کی، لبیک عمرہ، احرام میں داخل ہو گئے، یہ احرام ہے۔ آپ جب کہتے ہیں لبیک حج، آپ حج میں داخل ہو گئے، یہ احرام ہے۔ احرام کپڑے کا نام نہیں، جیسا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کپڑا خریدتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں احرام، اور بہت ساری جگہ پہ جب لوگ احرام کا کپڑا پہن لیتے ہیں اور عمرہ نہیں کر پاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ گھر ہی میں لگا، جیسے کوئی آدمی ریاض میں ہے اور احرام کا لباس لگا لیا، نہیں کر پایا تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تو میں نے احرام پہن لیا ہے، اب تو لازم ہمیں عمرہ کرنا پڑے گا، تو وہ احرام نہیں، وہ احرام کا ایک یونی کوڈ ہے، یا احرام کا ایک جو ہے یونیفارم ہے، ایک لباس ہے وہ۔
تو یہ احرام نیت کو کہتے ہیں، لباس کو نہیں کہتے۔ احرام نیت کا نام ہے، حج یا عمرے کی نیت، یہ سمجھ گئے۔ اب آپ یہ سمجھیں عورت کے احرام کا لباس کیا ہے۔ جیسے مرد کے لیے ہے، مرد کے احرام کا لباس سفید ہے اور بغیر سلا ہوا، سفید چادر دو، ایک چادر ایک ازار لگاتے ہیں بغیر سلا ہوا، یہ مرد کے لیے ہے، یہ احرام کا لباس ہے، یونیفارم ہے۔ جیسے فوجی کے پاس ایک لباس ہوتا ہے نا، ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے فوجی کا، پولیس کا اور دوسرے وکیلوں کا، سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے مردوں میں سے ایک خاص یونیفارم ہے، سفید اور بغیر سلا ہوا، یہ تو مردوں کا ہے۔ عورتوں کا کیا لباس ہے؟ عورتوں کا کوئی لباس فکس نہیں، عورتوں کے احرام کا لباس کوئی فکس نہیں۔ عورت اپنی مرضی سے کوئی بھی لباس لگا سکتی ہے، کسی بھی طرح کا، جو بھی لباس لگائے، لیکن لباس کی کنڈیشن صحیح ہونی چاہیے۔ اسلام نے شرعی طور پر عورتوں کے لیے جو لباس کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف کے مطابق لباس ہونا چاہیے، نہ بھڑکیلا ہونا چاہیے، نہ کافروں کا لباس ہونا چاہیے، نہ شہرت کا لباس ہونا چاہیے، نہ مردوں کا لباس ہونا چاہیے، نہ ٹائٹ لباس ہونا چاہیے، نہ ہی باریک لباس ہونا چاہیے، نہ ہی جو ہے اریاں لباس ہونا چاہیے۔ ان سارے اوصاف کو ہمیں دیکھنا ہے، یعنی لباس ساتر ہو اور صحیح لباس ہو، بھڑکیلا نہ ہو، ساتر سادہ لباس ہو۔ اور عورتوں کے لیے دو چیز منع کیا اسلام نے، ایک تو نقاب اور برقع منع کیا ہے احرام کی حالت میں، اور ایک دستانہ منع کیا ہے، ٹھیک ہے، دو چیز منع کیا ہے۔ انہی دو چیزوں کی بنیاد پر یا برقعے کی بنیاد پر عورتوں میں مردوں میں دو غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عورتوں کے احرام کے تعلق سے دو غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ عورتوں کے لیے حج اور عمرہ میں پردہ ہی نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں، ایک غلط فہمی ہے، یہ غلط بات ہے۔ دوسری غلط بات جو لوگوں میں مشہور یہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کا چہرے سے لباس ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو چیز، یہ دونوں بات غلط ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے۔ اور یہ غلط بات کیوں مشہور ہو گئی کہ اسلام نے برقع اور نقاب استعمال کرنے سے عورتوں کو منع کیا ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا برقع سے چونکہ پردہ کیا جاتا ہے اس لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ منع کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ برقع یا نقاب منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ہیئت کا جو کپڑا ہوتا ہے، جو سر پہ لگاتے ہیں اور آنکھ کی جگہ پہ جو کھلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، وہ لگانا منع ہے، اس کو لگانا منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ کی ساخت کا جو ایک مخصوص لباس ہوتا ہے دستانہ، اس کو لگانے سے منع کیا ہے، لیکن پردہ سے نہیں منع کیا ہے۔ چہرے کا بھی پردہ کرنا ہے، ہاتھ کا بھی پردہ کرنا ہے، لیکن نقاب کے ذریعے نہیں کرنا ہے، دستانہ کے ذریعے نہیں کرنا ہے۔ بات واضح؟ یہ مسئلہ ہے، پردہ تو کرنا ہے چہرے کا بھی اور ہاتھ کا بھی، لیکن نقاب سے نہیں کرنا ہے اور دستانے سے نہیں کرنا ہے، پردہ لیکن کرنا ہے۔ ابھی میں مخصوص دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں، ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسول کی خواتین پردہ بھی کرتی تھی، چہرے کا بھی پردہ کرتی تھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہاں جو ہے پردے کا حکم آیا ہے، یہ تو پردہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے۔ عہد رسول کی خواتین پردہ کرتی تھی چہرے کا، ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہاتھ کا بھی پردہ کرتی تھی، ہاتھ کا پردہ کرتی تھی عورتیں، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دستانہ نہ لگاؤ۔ جب ہاتھ کا پردہ نہیں کرتی تو آپ کیوں منع کرتے؟ اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسول کی خواتین ہاتھ بھی چھپاتی تھی، چہرے بھی چھپاتی تھی اور ہاتھ بھی چھپاتی تھی، اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ عورتوں کے لیے حج میں پردہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے کبھی بھی پردہ منع نہیں ہے، نہ حج میں منع ہے، نہ عمرہ میں منع ہے، نہ سفر میں منع ہے، نہ حضر میں منع ہے، کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ پردہ منع نہیں ہے۔ اکیلے میں ہے تو اکیلے میں چہرہ کھول کے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے محرم کے پاس چہرہ کھول کے رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پردہ وہاں ہے جہاں اجنبی لوگ ہیں، اجنبی مرد ہے، وہاں پردہ ہے، تو پردہ کبھی بھی عورت سے معاف نہیں ہے۔ چلیے آپ کو مخصوص دلیل دیتا ہوں، ابن خزیمہ میں ایک حدیث ہے، اسی طریقے سے مستدرک حاکم میں ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ارواء الغلیل کے اندر۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں مردوں سے اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھیں۔ یہ حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں مردوں سے اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھیں، تو یہ مخصوص دلیل ہو گئی۔ اب اس سے معلوم ہو گیا کہ عورتیں چہرہ کا پردہ کر رہی ہیں۔ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں کے لیے جو ہے حج اور عمرے میں پردہ نہیں ہے چہرے کا، وہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے۔
لوگوں کے اندر غلط مشہور ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ارواء الغلیل کے اندر ایک اور جو ہے حدیث ہے جس کی سند کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ فاطمہ بنت منذر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں اپنے چہروں کا پردہ کیا کرتی تھیں۔ یعنی ہم عورتیں اپنی بات نہیں کر رہی ہیں کہ میں پردہ کرتی، نہیں، ہم عورتیں احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی۔ اور یعنی ایک دلیل بھی مل جائے ہمارے لیے کافی ہے، اور ویسے کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ حج اور عمرے میں عورت کے چہرے کے لیے پردہ نہیں ہے، کبھی بھی پردہ معاف نہیں۔ اس لیے ان آثار سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اپنا چہرہ ڈھکیں گی، اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھیں گی۔ اب آپ کو ہم کیفیت بتاتے ہیں کہ عورت کے احرام کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے۔ احرام آپ نے سمجھ لیا، نیت کو کہتے ہیں۔ اب احرام کا لباس، عورتوں کے احرام کا لباس ہم بتاتے ہیں کہ کیسے لگانا، کس طریقے سے لگانا ہے۔ عورتوں کے احرام کا لباس جیسے میں نے بتایا کہ عورت جو لباس لگانا چاہے وہ لباس لگائے، چاہے قمیض ہو، شلوار ہو، جو لگانا چاہتی ہیں، جو اپنے ماحول اور معاشرے کے لباس جو پسند کرنا چاہ رہی لباس لگائیں۔ لباس لگانے کے بعد ایک عبایا لگا لیں جو سر کے نیچے سے لے کے پیر تک، پیر کو بھی، ٹخنے کو بھی، پورے پیر کو ڈھک دے، عبایا استعمال کر لیں۔ لیکن نقاب کا اور دستانے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو نہیں استعمال کرنا، ایک بڑی سی چادر، اوڑھنی ٹائپ کی جو ہے استعمال کرے، جس سے چہرے، سر، چہرہ اور ہاتھ، ان ساری جگہوں کو، ان سارے مقامات کو چھپا لے۔ عبایا استعمال کریں، اور عبایا کے اوپر بڑی سی چادر اوڑھنی کا استعمال کریں جس سے سر، چہرہ اور ہاتھ سب ڈھک جائے، لیکن پردہ کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ پردہ کرنا ہے، نقاب سے بچنا ہے، برقع سے بچنا ہے، دستانے سے بچنا ہے۔ البتہ پیر میں موزہ لگا رہی ہیں، جیسے جو عبایا استعمال کر رہی ہیں، اگر چھوٹا ہے یا جو ہے چھوٹا نہیں بھی ہے، بڑا ہے، بڑے سائز کا ہے، پھر بھی اگر پیر میں جراب لگانا چاہتی، موزہ لگانا چاہتی، ان کے لیے اجازت ہے، پیر میں جراب اور جوتے لگا سکتی ہیں۔ مردوں کو اجازت نہیں، مردوں کو پیر کھلا رکھنا ہے، چپل استعمال کرنے کا حکم ہے کہ مرد جب احرام باندھے تو اس کے احرام باندھنے کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ایک چادر ہو، ایک ازار ہو، اور نالین ہو۔ نالین کا لفظ آیا ہے یعنی چپل میں جو ہے احرام باندھنا چاہیے۔ دو چادر ہو گئی، ایک ازار اور ایک نیچے، ایک اوپر چادر، ایک نیچے ازار، اور چپل میں۔ لیکن عورتوں کی اجازت ہے کہ وہ پیر کو ڈھک سکتی ہیں، موزہ لگا سکتی ہیں، جیسے ہاتھ کو چھپا رہی ہیں، چہرے کو چھپا رہے ہیں، پورے عورت، چونکہ عورت ہے، عورت کا مطلب ہی ہوتا پردہ، سراپا پردہ، اس لیے پورے بدن کو وہ چھپائے گی۔ اب عورت بدن میں جو چیز استعمال کی ہوئی زینت کی، انگوٹھی ہو، گھڑی ہو، چوڑی ہو، بالی ہو، اور زیورات ہوں، بالیاں ہوں، ناک میں ہو، جو بھی چیز ہو، زینت کی جو بھی چیز، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو سلا ہوا اور اس سب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زینت کی جو بھی چیز ہے وہ لگائے رکھ سکتی ہیں، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ دھیان دینے کی ضرورت ضرور ہے کہ ان زینتوں کو غیر مردوں پر ظاہر نہ کرے۔ ان زینتوں کو، زینت کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، یا عورت اپنی زینت کو اپنے محرم پہ ظاہر کر سکتی ہے، اپنے محرم کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، جو ہاتھ، پیر اور جو بالیاں، کنگن، چوڑیاں، یہ محرم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ لیکن غیر محرم پہ، اجنبی مردوں پہ عورت اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہیں، لہذا وہ چوڑیاں، وہ بالیاں، وہ گھڑی، وہ زیب و زینت کی چیزیں ان کو چھپا کر رکھے۔ عورتیں جو ہے، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ میں مہندیاں لگائی رہتی ہیں، گھڑی پہنی رہتی ہیں، انگوٹھیاں چمکتی ہوئی پہنتی رہتی ہیں، اور وہ بہت سے ایسی لگتی ہیں کہ وہ دکھانا چاہتی ہیں، تو اس سے آپ کے عمرے پر اثر پڑے گا، اس سے گناہ بھی ملے گا، لوگ بھی اس گناہ سے جو ہے اس سے متاثر ہوں گے، لوگوں کی نیت خراب ہوگی، لوگوں کی نظر خراب ہوگی، لوگوں کے عمرے خراب ہوں گے۔ تو عورتوں کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کا جو ہے عمرہ خراب ہوگا، حج خراب ہوگا، دوسروں کا بھی خراب ہوگا، اس لیے عورتوں کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ تو آپ نے جو ہے یہ احرام کا معاملہ سمجھا۔ احرام ہی میں دو چیز اور آپ کو بتاؤں، بہت ساری عورتیں جو ہے سر پہ سفید جو ہے کپڑا باندھتی ہیں، اور اس کپڑے کو سمجھتی ہیں کہ یہی احرام ہے، یہ جو ہم نے باندھ رکھا ہے یہ احرام ہے۔ ایک مقصد عورتوں کا یہ ہوتا ہے، بعض عورتیں اس مقصد سے باندھتی ہیں کہ بال نہ ٹوٹے۔ احرام کی حالت میں جو ہے منع ہوتا ہے، محظورات احرام کا ارتکاب نہیں کرنا ہے، بال نہیں توڑنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے، جماع نہیں کرنا ہے، تو ان سب چیزوں سے جو ہے احرام میں بچنا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی۔ تو بال ٹوٹنے کے ڈر سے جو ہے کپڑا باندھ لیتی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ خود ٹوٹ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
داڑھی کے بال، سر کے بال یا جو ہے جسم کے بال ٹوٹ جائیں، آپ خود ٹوٹ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کی فکر کرنے کی عورتوں کو اور مردوں کو ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی عورت اس مقصد سے کہ بال نہ ٹوٹے کپڑے باندھتی، اس کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں، اور ایسا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. اور اگر اس مقصد سے لگا رہی ہیں کہ یہ باندھ کے سمجھ رہی ہے ہمارا احرام ہے، تو اس نیت سے بھی نہیں لگانا، وہ رومال باندھنا ہی نہیں آپ کو سر کا، چہرے کا اور بدن کا جو ہے پردہ کرنا ہے، رومال نہیں باندھنا. ایک چیز یہ ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ بعض عورتیں کیپ لگاتی ہیں، انگریزی کیپ. مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو بتایا کہ عورتوں میں غلط فہمی کہ چہرے سے کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کیپ لگاتی ہیں. کیپ کا حصہ آگے تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے، دور تک ہوتا ہے، تو جب اس کے اوپر کپڑا لیں گے تو چہرے سے کپڑا، رخسار سے کپڑا ٹچ نہیں ہوگا. عورتوں کا یہ ہے کہ رخسار سے اور چہرے سے کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تکلف آپ نے لایا ہے، ایسی اسلام میں کوئی بات نہیں، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اس کیپ کو لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چہرے سے کپڑا ٹچ ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹچ ہو نہ ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو چہرے کا پردہ کرنا ہے، اس کے لیے کیپ لگانے یا رومال باندھنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ عورتیں کر رہی ہیں یہ غلط کر رہی ہیں، اس کا کہیں حکم نہیں دیا گیا ہے اور یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ اپنی من مرضی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دیں، بہت ساری عورتوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ نقاب منع ہے، نقاب بھی لگا لیتی ہیں، احرام کی حالت میں لگائے رہتی ہیں. تو آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، کوئی فون کرے، کوئی حج سے پوچھے یا حج پہ جا رہے ہیں کسی کو آپ دیکھیں تو تنبیہ کر سکتے ہیں کہ بھائی عورت کو کسی کو اس کے محرم کو بتا دیں، یا اس کو بتا سکتے اس کو بتائیں کہ یہ جو آپ نے نقاب لگا رکھا ہے احرام کی حالت میں منع ہے. ان کو آپ بتا دیتے ہیں اور وہ ہٹا لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انجانے میں ایسا کر رہی تھی. انجانے میں کسی سے ہو جائے ایسا، مرد سے بھی اگر ایسا ہو جائے، جیسے کتنے سارے لوگ نیچے جو انڈر ویئر بھول جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا جو کر لیتے ہیں، تو فوراً اس کو نکال لے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ایک معاملہ عورتوں کے حج کے تعلق سے وہ تلبیہ کا ہے. ہم نے محرم کا مسئلہ سمجھ لیا، اب جو ہے ہم نے احرام کا بھی مسئلہ سمجھ لیا، جو میقات پہ احرام باندھا جاتا ہے. میقات پہ جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک تلبیہ پکارنا ہوتا ہے. اس تلبیہ میں عورت بھی شامل ہے، عورت کو بھی تلبیہ پکارنا ہے، لیکن عورتوں کو آہستہ سے تلبیہ پکارنا ہے. مرد زور سے بلند آواز سے بار بار تلبیہ پکاریں گے. کہاں سے؟ مکہ سے، یا یہاں سے میقات سے لے کر مکہ تک، حرم شریف تک تلبیہ پکارتے چلے. عورتیں آہستہ آواز میں تلبیہ پکاریں گے. تلبیہ کا دو مقام ہے، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ سمجھ لیں، تلبیہ کا دو مقام، دو جگہ ہے. ایک تو یہاں جب ہم نے حج تمتع کے لیے احرام باندھا ہے، میقات سے لے کر مکہ مکرمہ تک تلبیہ پکارتے رہنا ہے. دوسرا مقام ہے، یہ تو عمرہ کا تلبیہ ہے، دوسرا مقام ہے جب آپ حج کی نیت کریں گے، آپ مکہ میں رہیں گے، کہیں بھی رہیں گے اپنی رہائش پر، وہیں سے غسل کر کے احرام باندھ کر وہاں سے منا جائیں گے، اس وقت سے آپ تلبیہ پکارتے رہنا ہے. عورتوں کو آہستہ سے تلبیہ پکارنا ہے. اچھا، یہ کب تک پکارنا ہے؟ یہاں میقات سے لے کے مکہ تک پڑھنا تھا، اور جب آپ حج کا تلبیہ پکاریں گے مینا کے لیے جاتے ہوئے راستے میں، تو 8 تاریخ کو مینا میں رہیں گے، 9 کو جو ہے عرفہ میں رہیں گے، پھر جو ہے 9 کی رات میں جو ہے 10 کی اصل رات ہوتی ہے، آپ مزدلفہ میں آ جائیں گے. 10 تاریخ یوم النحر کو جب جمر عقبہ، ایک ہی جمرہ کو کنکری مارنا ہوتا ہے، جب جمر عقبہ کو کنکری مار لیں آپ کے تلبیہ پکارنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ گویا کہ 3 دن 8، 9 اور 10 تاریخ کو جب جمر عقبہ کی کنکری ماریں گے، وہ بھی ایک صرف کنکری ماریں گے، ایک پتھر کو، ایک استمبھ کو جو ہے کنکری ماریں گے، اس کے مارنے سے آپ کے تلبیہ پکارنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تلبیہ کا معاملہ تھا. اب ایک اہم معاملہ حیض اور نفاس کا معاملہ، اسی میں ہم استحاضہ کا بھی معاملہ، لیکوریا کا بھی مسئلہ آپ سے ہم بیان کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچے. یہ وہ مسائل ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اور یہ باتیں جو ہے بتائی نہیں جاتی ہیں. حج میں جو ہے حیض کا معاملہ عورتوں کا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا ایک ہی مرتبہ بتا دیتا ہوں تاکہ آگے نہ بتانا پڑے. حج میں اور حیض کا مسئلہ اور استحاضہ کا مسئلہ سیم ہے. عورت کو کبھی ایسا ہو سکتا ہے میقات پہ ہیں اور حیض آ گیا، یا پہلے سے حیض کی حالت میں ہوں گی، یا احرام باندھ لیا اس کے بعد حیض آیا، یا کوئی عورت طواف کر رہی اس دوران حیض آیا، کسی کو سعی میں حیض آ گیا، کسی کو جو ہے مینا میں، کسی کو مزدلفہ میں، کسی کو عرفہ میں، کسی کو رمی جمار کے وقت، کسی کو جو ہے طواف افاضہ کے وقت، کسی کو طواف الوداع کے وقت، کبھی بھی حیض آ سکتا ہے. ان ساری کنڈیشنوں کی بات آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. عورتوں میں یا مردوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں احرام نہیں باندھے گی، یہ غلط بات ہے. احرام ناپاکی کی حالت میں بھی باندھ سکتے ہیں. اسما بنت امیس، اسما
بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ ذوالحلیفہ کی میقات پر جب پہنچی ہیں تو بچہ پیدا ہوا محمد ابن ابی بکر، تو یہ ناپاکی کی حالت میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا اور احرام باندھنے کا حکم دیا. تو ناپاکی کی حالت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کا حکم دے رہے ہیں. تو یہ معاملہ کلیئر ہے کہ اگر عورت میقات پہ پہنچی ہیں، پہلے سے حیضہ ہیں یا میقات پر پہنچنے کے بعد حیض میں واقع ہوئی ہیں، تو وہ احرام باندھے، غسل کر لے، لگونٹ باندھ لے تاکہ جو ہے خون زمین پہ نہ گرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے احرام باندھ لے، یعنی عمرے کی حج تمتع میں عمرے کی نیت کر لے اور احرام باندھ کر مکہ پہنچے. اچھا، حیض کی حالت میں عورت کیا نہیں کر سکتی ہے اور کیا کر سکتی ہے؟ کہ نماز کا معاملہ تو معلوم ہے، نماز نہیں پڑھے گی. روزے کا بھی معاملہ آپ جان چکے ہیں، روزہ نہیں رکھے گی. حج کے اعمال میں کیا نہیں کر سکتی؟ حج کے معاملے میں صرف طواف سے رکیں گے. حدیث آپ کو بتاتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حیض میں واقع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، آپ نے ارشاد فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، کہ تم ویسے ہی کرو جیسے حاجی لوگ کرتے ہیں. گویا کہ حیض کی حالت میں سب کچھ کرنا ہے سوائے طواف کے. طواف نہ کرو، جب پاک ہو جاؤ تب طواف کرنا ہے. گویا کہ صرف طواف منع ہے حیض کی حالت میں، باقی سارے کام یہ جو ہے حیض والی عورت انجام دے گی حج و عمرہ کے درمیان، سارے کام کریں گی، صرف طواف سے رک جائیں گی. جب پاک ہو جائیں گی تب غسل کر کے پاک ہو کر جو ہے وہ پھر طواف کریں گی. اب کسی عورت کو میقات پہ حیض آیا، اسی حالت میں وہ جو ہے احرام باندھ لے گی غسل کر کے، پھر اس کے بعد مکہ پہنچ کر صرف طواف سے رکنا ہے، باقی سارا کام کرتے رہنا ہے. کسی عورت کو طواف کے دوران حیض آ جائے، وہیں سے طواف بند، ختم، معاملہ ختم ہو گیا. اب جو پاک ہوں گی تب جا کر کے پھر سے نئے سرے سے طواف کریں گی، کیونکہ طواف کے لیے پاکی شرط ہے. کسی کو سعی میں حیض آ جائے تو کام جاری رکھیں گے، کیونکہ یہاں پاکی شرط نہیں ہے، سعی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مینا میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، وہاں قیام کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گی. اور اسی طریقے سے مینا کے بعد عرفہ گئیں، حیض کی حالت میں سارا کام کریں گی، نماز سے رکنا ہے. باقی جو ہے دعا، استغفار، تلاوت، ذکر، یہ ساری چیزیں کریں گی. جتنے بھی چیزیں ہیں نماز کے علاوہ سارے اذکار، دعائیں، عبادتیں وہ کرتی رہیں گی. یہ عرفہ اگر رمی جمار کے وقت، کنکری مارنے کے وقت اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو کنکری مار سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر طواف افاضہ جو 10 تاریخ کو اگر اس وقت آ جائے تو طواف افاضہ سے رک جائیں گی، جب پاک ہوں گی تب طواف افاضہ کریں گی. باقی جو ہے جمرات کو مارنا اور مبیت مینا میں رات گزارنا وہ کرتی رہیں گی. تو طواف افاضہ کے پاس آ جائے، یا اگر جو ہے طواف الوداع کے پاس حیض آ جائے تو الوداع والا طواف معاف ہو جاتا ہے. حیضہ والی عورت سے، نفاس والی عورت سے طواف الوداع معاف ہو جاتا ہے، لیکن طواف افاضہ معاف نہیں ہوگا، اس کو باقی رکھیں گے یہاں تک کہ جس دن پاک ہوگی، 10 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 5 دن میں جب پاک ہو تب طواف افاضہ کر لے. سپوز دیٹ کوئی عورت حیض کی حالت میں طواف افاضہ کے وقت حیض کی حالت میں آئی، یا جو ہے اس کے قریب آئی ہے اور ابھی وہ پاک نہیں ہو رہی ہے، فلائٹ جانے والی ہے، ایسی صورت میں مجبوری میں لنگوٹ بانٹ کر وہ جو ہے طواف افاضہ کر سکتی ہے، مجبوری ہے. ورنہ اگر مجبوری نہیں ہے تو ویٹ کرے، جب پاک ہو جائے تب جو ہے پاک ہو کر غسل کر کے طواف افاضہ کرے. طواف افاضہ سمجھ رہے ہیں نا؟ 10 تاریخ کا طواف، عام طور سے لوگ اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، اس لیے سمجھتے نہیں رہتے ہیں. طواف افاضہ اصل نام ہے. تو طواف افاضہ کے وقت اگر حیض آ جائے اور کنٹینیو ہو جائے، بند نہ ہو، سارا کام کر لیا، کنکری مارنے کا سارا کام ہے، طواف افاضہ باقی ہے تو، اور سفر جانے والا ہو گیا ہے تو لنگوٹ باندھ کر مجبوری میں وہ کر سکتی. ایسی حالت میں وہ معذور مانی جائے گی، مجبور اور معذور مانی جائے گی. لیکن اگر سعودی عرب میں رہنے والی عورت ہے، وہ جو شوہر کے ساتھ چلے جائے، پھر جب پاک ہو جائے تو واپس آ کر کے طواف افاضہ کر سکتی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور طواف الوداع تو جو ہے حیض کی وجہ سے معافی ہی ہو جاتا ہے. تو یہ تو جو ہے حیض کا معاملہ آپ سے ڈسکس کیا. استحاضہ کا معاملہ، استحاضہ میں تو کوئی چیز معاف نہیں، نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ معاف ہے، نہ طواف معاف ہے، کچھ نہیں، سارا کام کرنا ہے. شرط یہ ہے کہ جہاں وضو کرنا ہے وضو کرنا ہے، پہلے صفائی کر لے کپڑوں کی اور اس جگہ کی جہاں یہ خون لگا ہوا ہے، پھر وضو کر لے. ایک وضو سے ایک وقت کی نماز پڑھ لے گی، ایک وضو سے ایک وقت کا طواف کر لے گی، اور صحیح میں وضو ہی نہیں چاہیے. تو استحاضہ اگر کسی عورت کو بیماری والا خون آتا ہو، حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے بیماری والا خون، اس خون میں پورا کا پورا سارا کا سارا حج کرے گی، کوئی منع نہیں ہے.
البتہ احتیاط کرے، پیڑ لگائے تاکہ خون کا دھبا اس طرح کا کہیں نہ گرے، لیکن اس عالم میں سارا کام کرے گی۔ نماز کے لیے ہر نماز کے وقت اس کو وضو کرنا ہے۔ ایک معاملہ عورتوں کا لیکوریا کا معاملہ ہے، رطوبت کا۔ عورتوں سے سفید پانی کا انزال ہوتا ہے، سفید پانی گرتا رہتا ہے، بہت سارے لوگوں کو، عورتوں کو اس کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہ رطوبت جو ہے پاک ہے، اس کا حکم پاکی کا ہے۔ وہ کپڑے میں لگ جائے اور بدن میں وہ کہیں پر لگے تو اس سے کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رطوبت اور لیکوریا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ جاری ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جیسے استحاضہ کا معاملہ ہے، ہر نماز کے وقت وضو کرنا ہے، اسی طریقے سے رطوبت میں ہر نماز کے وقت آپ وضو کر لیں۔ اور استحاضہ میں تو دھلنا ہے، سب کو صفائی کرنی ہے نا، یہاں تو دھلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا حکم پاکی کا حکم ہے۔ وضو کر لیں، پھر اس کے بعد ایک وقت کی نماز پڑھیں، وضو کر لیں، ایک وقت کا طواف کریں۔ تو یہ جو ہے حیض کا، استحاضہ کا اور نفاس کا معاملہ اور رطوبت کا معاملہ میں نے آپ سے بیان کر دیا۔ اب آپ جو ہے حج کے اعمال کو سرسری بیان کروں، کل تو بیان کرنا ہی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، اب عورتوں کو حج کا معاملہ بھی جاننا ہے۔ پہلے جو ہے حج سمجھ لیں، حج 3 قسم کا ہوتا ہے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج قران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن حج تمتع کرنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے تو حج تمتع ادا کریں۔ اور حج تمتع جب کریں گے تو جب آ رہے ہیں، حج کا مہینہ ہے، حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں اگر آ رہے ہیں کسی بھی وقت تو آپ عمرہ، حج کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن لازم ہے آپ مکے میں رہنا پڑے گا۔ اگر آپ عمرہ کر کے اہل جدہ، اہل عیال میں گھر واپس آ جائیں تو پھر وہ نہیں مانا جائے گا، اور کوئی انڈیا چلا جائے، کوئی دوسرے شہر کا ہو، ریاض، القصیم کا ہو، واپس چلا جائے، نہیں مانا جائے گا۔ عمرہ کر کے حج کا عمرہ کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں اسٹے کرنا پڑے گا۔ اور ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ حج کے مہینوں میں بھی اگر آپ سنگل عمرہ کرنا چاہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں سب حج کے مہینے میں ذوالقعدہ میں کیے ہیں۔ آپ نے جتنا بھی عمرہ کیا ہے ذوالقعدہ میں کیا ہے، سوائے ایک عمرہ کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا، تو وہ جو ہے حج کے مہینے اس میں ذوالحجہ میں ہوا، باقی سارے کے سارے ذوالقعدہ میں۔ تو ذوالقعدہ تو حج کے مہینے میں نا، شوال، ذوالقعدہ حج کا مہینہ ہے۔ تو اگر حج عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمرے کے ساتھ پھر حج کرتے، تو ایسی بات نہیں ہے، آپ بغیر حج کے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب حج تمتع کر رہے ہیں، پہلے جو ہے میقات سے احرام باندھ کر مکہ گئے، آپ نے جو ہے عورتوں کے لیے خاص اسپیشلی بتا رہا ہوں، طواف کیا عورت نے، پھر اس کے بعد جو ہے طواف میں عورتوں پر رمل نہیں ہے، طواف میں مردوں میں 3 چکروں میں رمل ہے، اگر کرنا چاہے تو یہ سنت ہے، عورتوں پہ رمل نہیں ہے۔ آپ عورت نے طواف کر لیا، پھر حرم شریف میں کہیں پر بھی نماز پڑھ لیں، اور صحیح جگہ دیکھیں، عورتوں کا معاملہ تھوڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اس لیے صحیح جگہ دیکھ کر عورتوں کو نماز پڑھنا چاہیے۔ کہیں پر بھی جہاں پیر لگ جائے، جہاں ٹچ ہو جائے، جہاں دھکا لگ جائے، عورتوں کو ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ حرم میں معمون جگہ پہ جا کر وہ نماز ادا کریں۔ طواف کے بعد جو ہے آپ حرم شریف میں 2 رکعت کہیں بھی نفل نماز پڑھ لیں۔ طواف کے بعد آپ سعی کرنے کے لیے آ جائیں۔ سعی میں جو ہے عورتوں پر رمل نہیں ہے، مردوں کی طرح، جیسے مردوں کو ہری بتی کے درمیان دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے۔ 7 چکر جو ہے سعی کر لیں۔ سعی کرنے کے بعد اب عورت جو ہے اپنے بال کو، یہ انگلی کا 3 حصہ ہے نا، 3 پور، اس میں سے 1 پور کے برابر وہ بال کاٹیں گی۔ کیسے کاٹنا ہے؟ پورے سر کے بال کو ایسے یوں لے کر کے نیچا کریں گے، بکھرے ہوئے ہوں سارے کو جمع کریں اور نیچے کر لیں، نیچے سے جو ہے انگلی کے 1 پور کے برابر، چاہے خود سے چاہے کسی اور سے، خود سے بھی کاٹ سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 1 پور کے برابر بال کاٹ لیا، وہ حلال ہوگی، عمرہ ان کا جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب حج کب سے کریں گی؟ حج جو ہے اب وہ مکے میں اسٹے کریں گی، آپ بھی اسٹے کریں گے، جو بھی مرد ہیں عورتیں ہیں مکے میں اسٹے کریں گے، جس ہوٹل میں جس رہائش پہ آپ موجود ہیں۔ اب جو 8 تاریخ ہے یوم الترویہ، اس تاریخ کو اپنی رہائشی سے غسل کریں، اسی وقت حج کی نیت کر لیں، لبیک حجن، حج کی نیت کر لیں، اور تلبیہ پکارتے عورتیں جو ہے مینا، اور مرد سارے حضرات حاجی لوگ مینا پہنچیں گے۔ مینا پہنچ کر عورتوں کو آہستہ تلبیہ پکارنا ہے۔ مینا پہنچ کر یہاں جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی یہاں مینا میں نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کے وقت پہنچ جائیں گے، ظہر سے پہلے پہنچے، ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، پھر فجر کی نماز۔ 5 وقت کی یہاں نماز پڑھنی ہے۔ ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ سنت طریقہ، قصر کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ مینا میں آپ نے نماز پڑھ لی۔ اب جب فجر کی نماز پڑھ لی، جب سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل جائے، پھر مینا سے عرفات کی طرف کوچ کرنا ہے۔ آپ گاڑی سے بھی جا سکتے ہیں، پیدل بھی جا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ گاڑی لیتے ہیں تو ثواب کم ہو جائے گا، گاڑی سے، ٹرین سے، پیدل بھی جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عرفات گئے، عرفات پہنچنے کے بعد وہاں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھنے،
اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے، اکٹھے پڑھنا ہے اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ وہاں پہ کثرت سے دعا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے جب سورج ڈوب جائے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، مزدلفہ آ جانا ہے، مزدلفہ آ کر کے یہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے، رات میں آرام کریں۔ پھر اس کے بعد جب صبح فجر کی نماز پڑھیں تو مرد عورتیں سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ مینا، جمرات کی طرف جائیں گے، کیونکہ آج یوم النحر 10 تاریخ ہے۔ آج جو ہے بڑے بڑے کام ہیں، حاجیوں کو حج تمتع کرنے والوں کو 5 کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی عورت بیمار ہے یا مرد ہی بیمار ہے، معذور ہے، مجبور ہے، تو آدھی رات کے بعد کنکری مارنے کے لیے مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھاری بھرکم بدن والی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا جانے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی میں مینا جانے کی اجازت دے دی اور پہلے جا کر کے کنکری مار کے فارغ ہو گئے۔ بھاری بھرکم بدن والی یعنی تکلیف ہو سکتا تھا بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فجر کی نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچتی ہیں اور وہ افسوس کرتی ہیں، اے کاش میں نے بھی اجازت لے لی ہوتی تو مجھے بھی وہی خوشی حاصل ہوتی۔ تو اگر کوئی عورت بیمار ہے، معذور ہے، مجبور ہے، تو رات میں آدھی رات کے بعد جا سکتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کنکری نہیں مار سکتی ہے تو نیابت کے طور پر کوئی دوسرا آدمی عورت کی طرف سے یا مرد ہی ہو، معذور ہو، کنکری نہیں مار سکتا ہے تو نیابت کے طور پر دوسرا کوئی کنکری مار سکتا ہے۔ یہ معاملہ صرف کنکری مارنے میں ہے اور دوسری چیز میں نہیں ہے۔ کنکری دوسرا مار سکتا ہے معذور ہو تو، اگر معذور نہیں ہے تو رات میں عورت کے لیے، معذور لوگوں کے لیے رات ہی میں جانے کی اجازت ہے۔ لیکن وقت کون سا ہے؟ 10 تاریخ کو یوم النحر کو، یوم النحر کو 10 تاریخ کو جب فجر کی نماز پڑھ لیں پھر اب اس کے بعد آپ مینا کی طرف، جمرات کی طرف کوچ کریں۔ حج تمتع کرنے والے 5 کام کریں گے۔ پہلا کام پہلا کام جو ہے رمی جمار یعنی کنکری مارنا۔ کس کو مارنا ہے؟ جمر عقبہ کو۔ جمر عقبہ جو مکہ کی طرف ہے، مکہ کی طرف سے فرسٹ پڑتا ہے، اس کو 7 کنکری ماریں گے، اللہ اکبر بول کر کے 7 کنکری ماریں۔ پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام ہے کہ آپ جو ہے قربانی کریں گے، ٹھیک ہے، اور تیسرا کام ہے بال کٹائیں گے۔ قربانی کا پیسہ جمع ہوتا ہے، کوئی آدمی کنکری مار لے اور بال کٹا لے، یہ 2 کام کر لے تو اس سے تحلل اول حاصل ہوتا ہے۔ تحلل اول، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حلال ہیں لیکن فرسٹ حلال ہے۔ ابھی سب کچھ آپ کے لیے حلال ہو گیا لیکن بیوی حلال نہیں ہوئی۔ عورتوں کو سمجھنا چاہیے اور مردوں کو بھی، 2 کام کرنے سے 10 تاریخ کو 2 کام کرتے ہیں تو تحلل اول حاصل ہوتا ہے، بیوی کے علاوہ سب چیز حلال۔ لیکن آپ تیسرا کام طواف افاضہ ایک اور کام کر لیتے ہیں، 3 کام کر لیتے ہیں 10 تاریخ کو، تب آپ بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے، اب بیوی سے بھی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ جو ہے 10 تاریخ کو کنکری مار لیا، آپ نے بال کٹا لیا، اب آپ احرام اتار سکتے، پابندی ختم۔ اب آپ اپنے سول ڈریس میں آپ مکہ جا کر طواف افاضہ کریں، پھر اس کے بعد حج کی سعی کریں اور پھر جو ہے واپس آ جائیں۔ یہ 5 کام ہیں۔ تو حج 10 تاریخ کو 5 کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 10 تاریخ کے بعد جو 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ مردوں کو، عورتوں کو، سب کو جو ہے مینا جا کر کنکری مارنا ہے۔ کنکری کب مارنا ہے؟ کنکری مارنے کا کون سا وقت ہے؟ کنکری مارنے کا افضل وقت ہے زوال کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، یہ افضل وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دوران نہیں مار سکتا ہے تو مجبوری میں مغرب کے بعد بھی اور رات میں بھی، عشاء کے بعد بھی کنکری مار سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ زوال کے بعد، جب زوال کیسے سمجھیں گے؟ ظہر کی اذان ہو جائے سمجھ لیں کنکری مار سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کنکری مار سکتے ہیں، مغرب سے پہلے مار سکتے ہیں، مجبوری میں مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 12 تاریخ کے بعد واپس آنا چاہے حج سے تو آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کو چھوڑنا پڑے گا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے، اگر سورج ڈوب گیا، مینا ہی میں آپ ہیں، اب آپ کو 13 کی کنکری بھی مارنی پڑے گی۔ 13 کی کنکری ماریں، اب آپ کے حج کا تقریباً سارا کام ہو گیا ہے۔ ایک کام باقی ہے، وہ طواف الوداع ہے۔ طواف الوداع کب کرنا ہے؟ آپ مکہ میں ٹھہرے رہیں، جب آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اپنے ملک کو رخصت ہونے والے ہیں، رخصت سے کچھ لحظہ، کچھ لمحہ یا کچھ گھنٹہ سمجھ لے، 2-4 گھنٹے 3 گھنٹے، بہت پہلے نہیں کرنا ہے، 1-2 دن پہلے نہیں، کچھ لمحہ، کیونکہ اس میں بھی لوگ غلطی کرتے، اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ طواف الوداع جب آپ اپنے وطن کو لوٹنے لگ جاتے ہیں، اس سے کچھ دیر پہلے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت دیر پہلے، 24 گھنٹہ پہلے، 2 دن پہلے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب لوٹنے لگیں اس سے کچھ دیر پہلے طواف الوداع کریں اور اپنے ملک وطن جو ہے لوٹ آئیں۔ یہ جو ہے حج کا معاملہ تھا، تو یہ حج کا معاملہ ہم نے آپ سے بتا دیا۔ اب آتے ہیں کچھ مزید ہم
نصیحتیں، کچھ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کو حج کے دنوں میں اور عام دنوں میں جیسے منع کیا جاتا ہے، مسجد عورتیں نہیں جا سکتی ہیں، مسجد جانا جائز نہیں عورتوں کے لیے، اپنے ہوٹلوں میں عورتوں کو نماز پڑھنا چاہیے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ عورتیں مسجد جا سکتی ہیں، اتنے دور سے حج پہ آ رہی ہیں، حرم شریف سے جو ہے روکا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو جو ہے روکنا نہیں چاہیے، عورتیں حرم شریف میں نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حیض والی عورت حرم شریف میں نہیں جائیں گی، لیکن کیا کہتے ہیں، صحن جو ہے، صحن میں بیٹھ سکتی ہیں، اندر نہیں جائیں گی، اندر نہیں جائیں گے لیکن صحن میں بیٹھ سکتی ہے۔ تو عورتیں مسجد جا سکتی ہیں۔ جو مرد جو ہے یا جو مولانا اور مفتی عورتوں کو ہوٹلوں میں رہنے اور مسجد سے روکنے کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا یہ جو ہے معاملہ اور ان کا یہ فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ہم عورتوں کو بتا رہے ہیں، صحیح مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ان مفتیوں کی بات کو نہ مانیں۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو مسجد جا سکتی ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عموماً مسجد میں جو ہے ہر فرض نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، تو جنازے کی نماز جیسے مرد پڑھ سکتے ہیں ویسے عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو یہ معلوم رہے کہ تقریباً ہر نماز کے بعد حرم شریف میں جنازے کی نماز ہوتی ہے، لہٰذا آپ جو ہے جب فرض نماز پڑھیں تو کچھ ویٹ کریں، اور ویٹ کرنے کے بعد دیکھیں اگر جنازہ ہے تو جنازے میں شرکت کریں، جنازے کی نماز آپ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں احرام کی نماز ہے، احرام کی کوئی نماز نہیں، احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی احرام باندھا ہے اور وضو کیا ہے، اسی وقت وضو کی سنت پڑھ سکتا ہے، وضو کی نیت سے سنت الوضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن احرام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اصل میں نماز کے وقت ہی احرام باندھے تھے، تو نماز آپ نے پڑھی تھی، تو نماز پڑھی تو لوگوں نے سمجھا جو احرام کی وہ نماز ہے، تو وہ احرام کی نماز نہیں، وہ فریضہ تھا، فرض نماز تھا، تو احرام کی کوئی نماز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عورتوں کے تعلق سے خاص طور سے بتا رہا ہوں کہ عورتیں جو ہمارے ملک سے آتی ہیں وہ عرفات میں خاص طور سے عرفاتی بھائی بناتی ہیں۔ کسی لڑکے کو پکڑ لیا، جیسے اب ہمارے انڈیا پاکستان میں، انڈیا میں خاص طور سے کسی لڑکی جو ہے کسی لڑکے کو بندھن باندھ دیا، راکھی بندھن، اب وہ بھائی بن جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، عرفات میں لڑکیاں جو ہے کسی کو اپنا بھائی تصور کر لیا، اب اس کو بھائی کا درجہ دیتی ہیں، اور پھر اس سے بات کرنا، اس سے تنہائی کرنا، اس سے سفر کرنا، اس سے رابطہ رکھنا جائز سمجھتی ہیں، بلکہ اپنے بھائی سے بھی بعض بڑھ کر جو ہے حق ادا کرتی ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو اجنبی اجنبی ہے، اسلامی اعتبار سے سارے بھائی بھائی ہیں، لیکن جو معاملات اور تعلقات اور ملنا اور بات کرنا اور تنہائی میں ہونا، اسلام نے جن کنڈیشنوں کو جو ہے ہمیں بیان کیا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اجنبی مرد ہے تو عورت کو اس اجنبی مرد سے تنہائی نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ جو ہے اکیلے سفر نہیں کرنا ہے، یا اس سے جو ہے بلا ضرورت بات نہیں کرنی ہے، چہرہ کھول کے اس کے سامنے نہیں آنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھنا، یہ عرفاتی بھائی یہ کوئی بھائی نہیں ہے جو بنایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے ختم کرنے کی اور بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے علم میں اگر اس طرح کی بات آئے تو اپنے رشتہ داروں کو منع کریں اور لوگوں کو جو ہے جاگروک کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ خاص طور سے عورتیں اس میں ہیں کہ حرم کے کبوتروں کو بہت فضیلت دیتی ہیں، بڑا ثواب سمجھتی ہیں۔ جانور تو بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن صرف کبوتر ہی کو جو افضل سمجھنا، دانے اسی کو ڈالنا، تو کھلائیں، سارے جتنی مخلوق ہے سب کو کھلائیں۔ مخلوق کو ہمیں کھلانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کیا ہے، جیسے ہمارا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا انتظام کیا ہے، ہمیں دانا ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اور خاص طور سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے، اس کو دانا ڈالنے سے زیادہ ثواب ملے گا، تو کسی کبوتر کو افضلیت حاصل نہیں ہے۔ ساری مخلوق، سارے پرندے چرند پرند سب ایک ہے، کسی کو افضلیت حاصل نہیں کہ حرم میں کبوتر ہے تو یہ افضل ہو گیا، یہ اللہ رسول والا ہے، نماز روزہ پڑھنے والا ہے، پاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حرم کا کبوتر ہو یا غیر حرم کا کبوتر ہے، سب برابر ہیں۔ دوسری بات یہاں جو خطرناک معاملہ ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ بہت ساری جو ہے یعنی جاہل عورتیں، نادان عورتیں، وہ جو دانہ ڈالا ہوا ہوتا ہے نا، جھوٹا دانہ لے کر آتی ہیں اور یہ تصور کرتی ہیں کہ جن کو اولاد نہیں ہوا ہے ان دانوں کی برکت سے اولاد ہو جائے گی۔ یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ تو بتائیے، یہ تو عقیدے کی خرابی ہے کہ ہم اللہ پر سے بھروسہ اتار کر ہم دانوں پہ اور کس کی چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور معاملہ ہے، جو مدینہ جاتی ہیں تو وہاں پر مریم بوٹی ملتا ہے، مریم بوٹی لاتے ہیں اور مریم بوٹی سے جو ہے اولاد ہونے کی جو ہے امید لگاتے ہیں کہ مریم بوٹی سے اولاد ہوتی ہے، اور اس مریم بوٹی کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ نسبت صحیح نہیں، جھوٹی نسبت ہے۔ اور پھر جو ہے مریم بوٹی کو دیکھیں کیسا کام کیا جاتا ہے، مریم بوٹی کو پانی میں بھگوتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو افاقہ ہوگا وہ حمل والی عورت کو ہوگا،
یعنی اس کو فائدہ پہنچ، پانی میں یہاں مریم بوٹی ہے اور فائدہ عورت کو ہو رہا ہے، تو یہ تو جو ہے کسی طرح سے عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے. تو یہ بھی جو ہے اپنی طرح سے بناوٹی ایجاد والی چیز ہے. اس چیز کو بھی ہمیں نہیں ماننا، یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا. ایک یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے مدینہ جب جاتے ہیں تو وہاں سے یا تو آب شفا لاتے ہیں یا خاک شفا لاتے ہیں یا جو ہے آب شفا لاتے ہیں، یعنی شفا والا پانی یا شفا والا جو ہے شفا والی مٹی لاتے ہیں. مدینہ میں ایسی کوئی شفا والی مٹی اور ایسا کوئی پانی نہیں ہے جس کو ہم شفا والا پانی کہیں، جس کو ہم شفا والی مٹی کہیں، ایسا کچھ مدینے میں نہیں ہے. ہاں البتہ جو ہے لوگوں نے مشہور کر رکھا، بدر کے مقام میں کنواں ہے، لوگوں نے اس کنواں کا نام بیر شفا رکھا ہے، وہاں جا کر پانی پیتے ہیں، وہاں سے پانی لاتے ہیں. تو یہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اس کنویں کی ایسی کوئی فضیلت نہیں. تاریخی اعتبار سے اس کنواں کا نام ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ بیر الروحا ہے، بیر الروحا کے نام سے وہ کنواں ہے، لیکن اس کی کوئی خصوصیت جو ہے وارد نہیں ہے کہ اس کا پانی شفا والا پانی ہے، یا مدینے کی کوئی مٹی، قبرستان کی کوئی مٹی لانے میں اس میں شفا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ لوگوں کی جہالت اور نادانی ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور معاملہ جو ہے لوگوں کا، مردوں کا، عورتوں کا ہے، وہ ساتھ میں کفن لاتے ہیں. ساتھ میں کفن لاتے ہیں کہ جو ہے پتہ نہیں ہم مر جائیں، اور اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کفن کو زمزم سے دھل کے لے جاتے ہیں کہ اس زمزم میں ہم اپنے آپ کو کفن دیں گے، اس سے ہم کو فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا، کوئی عذاب نہیں ملے گا، ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ ضعیف الاعتقادی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے. تو ان چیزوں کو جو تنبیہات میں نے ذکر کی ہیں اس کو دھیان دیں، جو غلط چیزیں اس کو مٹانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں دین کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں سنت کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. جو لوگ حج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح عقیدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. باراللہ ہمارے بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہوؤں کی، ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت فرما، اور ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی